دجال کی آمد سے جو پہلے 3 سال ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو پہلا سال ہے اس میں آسمان 1/3 بارشیں روک لے گا اور زمین 1/3 اناج روک لے گی۔ جو دوسرا سال ہے آسمان 2/3 بارشیں روک لے گا اور زمین 2/3 اناج روک لے گی۔ اور جو تیسرا سال ہے اس میں آسمان کل بارشیں روکے گا اور زمین کل اناج روکے گی۔ رسول فرماتے ہیں عالمی قحط پیدا ہو جائے گا دنیا پہ، جانور مر جائیں گے دنیا کے، اناج ختم ہو جائے گا دنیا کا۔ اس زمانے میں دجال اس دنیا پہ آئے گا اور اس ڈوبتی ہوئی انسانیت سے کہے گا اگر مجھے رب مانو، تو جو آج چاہیے علی کے چاہنے والوں، دجال کہے گا اگر مجھے رب مانو تو جو جانور تمہارے مر گئے ہیں میں ایک اشارہ کروں تو سارے زندہ ہو جائیں۔ اگر مجھے رب مانو جو لوگ تمہارے دنیا سے قحط کی وجہ سے جا چکے ہیں میں ان کی قبروں پہ جا کے ٹھوکر ماروں، سارے مردے زندہ ہو جائیں۔ اگر مجھے رب مانو میں آسمان کی طرف اشارہ کروں، آسمان بارشیں برسانا شروع کر دے۔ ارے کیا کر رہا ہے دجال؟ مردوں کو زندہ کرے، زمین کا اناج اگائے، آسمان سے بارشوں کو برسائے۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں۔ اور حدیث یہ کہتی ہے جو لوگ اس پہ ایمان لائیں گے وہ ان کے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، زمین سے اناج بھی پیدا کرے گا، آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ سنی کتابوں میں لکھی ہے کہ دجال اس دنیا میں آ کے بارشیں بھی برسا سکتا ہے، زمین سے اناج بھی اگا سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ارے کسی ملا کو یہ اعتراض نہ ہوا کہ دجال مردوں کو زندہ کرے، آسمان سے بارشیں برسائے، زمین سے اناج اگائے؟ کسی ملا کا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں پڑا۔ دجال کی یہ ساری فضیلتیں لکھتے ہوئے کسی ملا کا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں پڑتا، لیکن ادھر ہم علی کے معجزات پڑھتے ہیں، ادھر ملا کا عقیدہ توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ عقیدہ توحید کا نہیں ہے، مسئلہ علی کی دشمنی کا ہے۔ امیر عالم امکان یا علی مددی، حرم شکست علی جان یا علی مددی، زمان بر سر جنگ